السلام علیکم، میں ہوں طاہر ملک۔ ہم لوگ اکثر اوقات سیاست حکومت یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو آج بیٹھے بیٹھے مجھے سمجھ آئی، ایک میرے ذہن میں میں جب اخبارات پڑھ رہا تھا، پاکستان کی خبریں دیکھ رہا تھا، تو بڑا تھوڑا سا میں اداس سا ہو گیا۔ میں کہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، ہمارا جو میڈیا ہے، خاص طور پہ جو جس کا میں حصہ ہوں، اس میں ایک ہی مجھے چیز لگی ہے جو میں نے دیکھی ہے کہ ہم سارے مل کے ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ حکومت جو اس وقت ہے یہ کب جائے گی اور نئی حکومت کب آئے گی، اور اندر کی باتیں ہم بتاتے ہیں۔ اور جناب جب نئی حکومت آ جاتی ہے تو پھر سارے ہم اکٹھے میں بھی اس میں شامل ہوں، پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں جی کہ یہ حکومت کب جائے گی۔ تو جب اس حکومت کے کھیل میں ذرا تھوڑا سا میں نے میڈیا دیکھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، تو سوچا کہ ایک اچھا سا ویلاگ کیا جائے، تو میں ایک دم پریشان ہو گیا، ایک تھوڑا سا دکھی ہو گیا کہ یار یہ تو ملک جل رہا ہے، پاکستان تو جل رہا ہے، اور یہاں پہ حکومت ہو گئی، اپوزیشن ہو گئی، ہمارے سیاستدان ہو گئے، ہمارے میڈیا، ہم تو سو رہے ہیں، ہم نے تو بس ایک ہی فوکس رکھا ہوا ہے جی بس سیاست، وہ جا رہا ہے وہ آ رہا ہے، اس کے علاوہ تو شاید ہم بھول ہی گئے ہیں کہ پاکستان کے کچھ اور بھی مسائل ہیں۔ تو میں تھوڑا سا آپ سے آج ایک دل سے ایک بلاگ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ چل کہاں پہ رہا ہے، پاکستان کہاں پہ ہمیں یاد کر رہا ہے، پاکستان کا کون سی جگہ ہیں، وہ کون سے علاقے ہیں جو پاکستان کو آوازیں دے رہے ہیں کہ آؤ مجھے بچاؤ کیونکہ میں بھی تمہارا حصہ ہوں۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی جو انفارمیشن ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے جنگلات پہ اور موسم کے حوالے سے جو اس ملک میں جو چیزیں بدل رہی ہیں وہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ پاکستان دنیا کا وہ تیسرا نمبر کا ملک ہے فلپین اور ہیٹی کے بعد، جہاں پہ سب سے زیادہ موسم کا اثر بدل رہا ہے، اور اس کے ساتھ قدرتی آفات جو ہیں، جو چینجز جس کو آپ کہہ رہے ہیں، جس میں سیلاب ہیں، آندھی ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، سیلاب ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو پاکستان ایک جینون ایک وارننگ ایک تھریٹ پہ کھڑا ہے، اور یہاں پہ میرے خیال میں بالکل ہم سب نے اس پہ نا ایک خاموشی، ایک مسلسل مستقل خاموشی رکھی ہوئی ہے۔ میں صرف آج اس وقت کی جو آپ سے اگر خبریں شیئر کروں تو 2 ہفتے ہو گئے ہیں ہمارے بلوچستان میں، ضلع شرانی ہے، وہاں پہ جو جنگلات میں آگ لگی ہے، کوشش ہو رہی ہے، مگر انفارچونیٹلی وہ الگ کہانی ہے جو اس ویلاگ میں موضوع نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنے اس قدرتی آفات سے لڑنے کی صلاحیت ہے، ہماری ٹریننگ کیا ہے، ہمارے پاس اکوپمنٹ کیا ہے، ہمارے اہلکار کون ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ پر ہم کوشش کر رہے ہیں، اور عام طور پہ یہاں پہ جو ہوتا ہے آفات کے قدرتی آفات بھی ہوتا ہے، تھوڑا بہت ہم کر لیتے ہیں، مگر ہم سیکھتے نہیں، ہم ایک آفت ختم کرتے ہیں، دوسری ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا ضلع شرانی کی، یہ جو بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے، تو تقریباً یہ 11,000 ایکڑ پہ یہ آگ پھیل چکی ہے، 2 ہفتے سے جاری ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، مجھے کو بتا رہا تھا کہ یہ کچھ یہ جو جہاں پہ یہ ضلع شرانی ہے، کچھ اس کے پہاڑ جو علاقے ہیں وہ 11,000 کی بلندی پر بھی جاتے ہیں، اور شاید یہ پوری دنیا میں واحد ایک ایسا جنگل ہے جو 11,000 فٹ پہ قائم ہے، جس میں زیتون ہے، جس میں چلغوزہ ہے، وہاں پہ آبی حیات ہے، اور صرف زیتون سے جو اس علاقے کی انکم ہے وہ تقریباً 4 ارب روپے کے لگ بھگ ہے، اور اگر آپ چلغوزہ بھی ڈال لیں تو یہ 8، 9، 10 بلین یعنی کہ ارب تک بھی جاتی ہے۔ تو وہ 2 ہفتے سے وہ لوگ جل رہے ہیں، پورا علاقہ جل رہا ہے، اور یہ اب وہاں سے بلوچستان یہ ڈیرہ اسماعیل خان جو KPK کا حصہ ہے، وہاں سے یہ 5-6 کلومیٹر دور تک رہ گیا ہے، اور اس پورے علاقے میں دھواں ہے اس وقت، بلوچستان اور KPK کا جو سرحد ہے، اور یہ وہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں جو اس علاقے کے پاس رہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ آگ اس کی طرف آ رہی ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس آگ پہ قابو نہ ڈالا گیا تو یہ بلوچستان سے ہوتے ہوتے KPK میں بھی آ جائے، اور جس طرح میں نے بتایا کہ انتہائی قیمتی زیتون، انتہائی قیمتی چلغوزے، انتہائی قیمتی حیات جو جنگلی حیات ہے، اس کی سب کی سمجھ لیں کہ ایک بربادی اور تباہی کی ایک کہانی ہے۔ اس کے ساتھ اگر تھوڑا سا آگے جانے سے پہلے میں ابھی تھوڑا سا آپ سے ایک ڈیٹا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو دنیا میں اکانومی ہے، جو دنیا کے سمجھدار لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کم از کم کسی بھی ملک کا کم از کم 30 سے 40% حصہ جنگلات پہ ہونا چاہیے، اس کی اکانومی کے لیے، معیشت کے لیے، موسم کے لیے ضروری ہے۔ تو جب 1947 میں پاکستان بنا، انٹرسٹنگلی پاکستان کو کوئی 30% کے، جو آج کا پاکستان میں اس کی بات کر رہا ہوں، 30% کے قریب یہاں پہ جنگلات تھے، تو قدرت واز کائنڈ ٹو اس، پاکستان میں واقعی 30% جنگلات تھے، اور آج جس وقت ہم یہ آپ ویلاگ میرا سن رہے ہیں، تو ایک ڈیٹا بتا رہا ہے کہ پاکستان میں صرف 5% جو رقبہ ہے اس پہ جنگلات ہے،
اور جو UN کا جو میں ڈیٹا پڑھ رہا تھا وہ 3% کہہ رہا ہے، یعنی کہ دنیا میں پاکستان کا شمار ان ممالک میں بلا جھجک کیا جا سکتا ہے جہاں پہ جنگلات نہ ہونے کے برابر ہیں. اور جنگلات نہ ہونے سے مراد میں نے آپ کو بتایا کہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے وہ کہہ رہا ہے 30 سے 40% جنگلات کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے مسٹ ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکے. تو ہم نے 30-32% سے ہم نے 4% پہ آ گیا، اور اس میں جو جنگلات کے ساتھ ہو رہا ہے میں نے آپ کو بلوچستان کا بتایا. اور آج کی دوسری خبر ہے مرگلہ میں بھی کئی دنوں سے، مرگلہ جو کہ آپ کے ہمارے کیپٹل سے کچھ 10-15 کلومیٹر دور ہے، وہاں پہ بھی آگ جاری ہے، وہاں پہ بھی منگلہ کے جنگلات میں آگ لگی ہے اور وہ اپنی مرضی سے پھیلتی جا رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے. ایون کہ بلوچستان کے لیے ہم نے ایران سے وہ جہاز لیے ہیں جو ابھی تک ویسے بھی چلے نہیں ہیں، مگر ہمارے پاس کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں. تو منگلہ سے یہ دوسری میں نے یہ ساری آج کی میں آپ کو خبریں دے رہا ہوں اس وقت کی. تیسری ایک اور خبر آ گئی، وادی تیرہ ہے. وادی تیرہ بیسیکلی یہ KPK کا حصہ ہے. یہ جو درہ خیبر اس کو ہم بولتے ہیں، خیبر ایجنسی جو کسی زمانے میں، اب تو وہ KPK کا حصہ بن گئی. یہ ٹرائبل کا علاقہ تھا اور وہاں پہ کوئی 4 کلومیٹر درہ یہ جو وادی تیرہ ہے، اس کے جو ٹاپ جنگلات ہیں اس کے 4 کلومیٹر میں مسلسل چاروں طرف آگ ہے. وہاں پہ کوئی زندگی نام کی چیز نہیں ہے، جنگلی حیات. ویسے لکیلی جنگل ہے، وہاں پہ وادیاں کم ہیں مگر وہاں پہ بھی تباہ و بربادی پھری ہوئی ہے. تو یہ تیسری آگ کا میں نے بتا دیا. پھر آج کی خبر میں سن رہا تھا کہ جو ہمارا سب سے بڑا ڈیم ہے تربیلا ڈیم ہے، اس میں جو پانی کی سطح ہے وہ لویسٹ ہے، سب سے نیچے ہے، یعنی کہ جہاں پہ اس کو پانی ہونا چاہیے اس سے سب سے نیچے آ گیا، اس سے نیچے نہیں جا سکتا، یعنی کہ خشک سالی ہے. پھر اب کم از کم یہ تو خبر ایک سنتے رہتے ہیں آپ کے دریائے سندھ کی خشک سالی، کہ سندھ جو ہے صدیوں سے اس کی ساری ایک ہی کہانی تھی کہ یہ پورے نارتھ سے دریائے سندھ جو کہ ایک لحاظ سے چائنا سے بارڈر سے نکل رہا ہے، پاکستان چائنا سے ہوتے ہوتے جناب جی جب یہ سندھ میں آتا ہے تو دریائے سندھ کی زندگی ہے، ان کا پیٹ ہے، ان کا ایگریکلچر ہے، ان کی مچھلی لے کے آتا ہے، ان کے لیے پانی لے کے آتا ہے، ان کے لیے ایگریکلچر لے کے آتا ہے، اس کی گندم لے کے لے آتا ہے، ان کے لیے کاشتکاری لے کے آتا ہے. اور پورا سندھ جو ہے نا اس وقت خوش سالی کا ایک شکار ہے، ایک سے جاگے قحط کہہ لیں آپ، یعنی کہ بارش کا نام و نشان نہیں ہے، دریا میں پانی نہیں ہے. تو میں نے صرف جو آج سے ایک آپ کو اتنی ایک دن کی خبریں سنائی ہیں، اس سے ایک چیز ثابت ہو رہی ہے کہ پاکستان پہ جو موسم کے اثرات ہیں، جو تبدیلیوں کے اثرات ہیں، جو قدرتی آفات ہیں، انہوں نے پاکستان میں حملہ کیا ہوا ہے. اور ہمارا سارا دماغ، جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ ہمیں تو ایک ہی چیز عزیز ہے سب پاکستانیوں کو، جو میٹر کرتے ہیں، وہ حکومت میں ہوں، وہ اپوزیشن میں ہوں، وہ سیاستدان ہوں، وہ دانشور ہوں، وہ میڈیا ہو، ان کا ایک ہی موضوع ہے. جی میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں کہ حکومت کب جا رہی ہے، اور حکومت کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے کہ ہم کہیں نہیں جا رہے. تو ہم اس بحث میں اجلے ہوئے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک کا میں چھوٹا سا ڈیٹا دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو $14 بلین کو لاس صرف یہ موسمی جو تبدیلیاں ہیں، یہ جو ہمیں آفتوں کی صورت میں ملتی ہیں، اس سے ہو رہا ہے. اور کمال کی یہ بات ہے کہ جو بہت ہی دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی چیز کو سیریس لیا ہی نہیں ہے. دنیا نے ہمیں کئی دفعہ وارننگ دی اور پوری دنیا میں یہ جو انٹرنیشنل موسم پہ، ماحولیات پہ جو کانفرنسز ہوئی ہیں، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے، پاکستان کو بتائی گئی کہ پاکستان اس ریجن میں آ گیا جہاں پہ موسموں کی تبدیلی کے اثرات بہت زیادہ تیزی سے ہو رہے ہیں. اس میں ویسے انڈیا بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، مگر ہمیں تو اپنے گھر کی بات کرنی ہے، ہم نے تو پاکستان کی بات کرنی ہے. تو پاکستان کے ایک جرمن واچ ایک انٹرنیشنل تھنک ٹینک ہے جس نے آج سے صرف 5-6 مہینے پہلے ایک بہت بڑی پاکستان پہ ایک ریسرچ جو انہوں نے پوری دنیا کے موسم کے حوالے سے کی، اس میں انہوں نے پاکستان کی 5 خطرات جو سارے موسم اور قدرتی جو آفات کے حوالے سے انہوں نے بیان کی، اور وہ انہوں نے کچھ چھپائے نہیں، کوئی سیکرٹ نہیں ہے، وہ سیکرٹ ساری دنیا کو دے دیا. تو میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ 5 میجر خطرات کیا ہیں پاکستان کے لیے جو ہر وقت ہمارے سر پہ کھڑے ہیں. اور اگر ہم کبوتر کی طرح اس سے آنکھیں بند کر لیں تو وہ الگ بات ہے، مگر وہ خطرات ہیں کیا. اس سے پہلے کہ وہ خطرات کی طرف جائیں تو میں خود حیران رہ گیا کہ ایک دن میں نے آپ کو 5 خبریں دی، 6ٹھی خبر میں بھول گیا، وہ بھی شامل کر لیتے ہیں. 6ٹھی خبر ہے چولستان کی. 41 ڈیز سے یہ خبر یہ ہے، یہ سرکاری خبر ہے کہ 41 دنوں سے وہاں پہ شدید گرمی ہے. شدید گرمی کا مطلب ہے خشک سالی ہے، وہاں پانی نہیں ہے، وہاں پہ ایک قید کی صورتحال ہے. 41 دنوں کے اندران جو وہاں پہ ٹیمپریچر نوٹ کیا گیا اس میں 11 سینٹی گریڈ تک ایوریج سے اوپر گیا ہے، یعنی کہ وہاں پہ انسانوں کے لیے رہنا ناممکن ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو موسم کی شدت کی بات ہے
اس سے ہم نے کبھی نوٹ ہی کسی نے نہیں کیا کہ چولستان میں کیا ہو رہا ہے. کمنگ بیک ٹو جرمن واچ, جو تھنک ٹینک کی میں نے بات کی تھی, انہوں نے جو پاکستان کے حوالے سے 6 مہینے پہلے جو میں انفارمیشن دی, کیونکہ ہمارا تو یہ کلچر ہی نہیں نا کہ کوئی چیز کو سیریس لینا, اس پہ حکومت بیٹھے, اپوزیشن بیٹھے, مل جل کے سوچیں, اس پہ کوئی پالیسی بنائے, اس پہ کوئی لائے عمل بنائے. ہمارے لیے خبر ہوتی ہے, آئی رات گئی بات گئی. تو اس میں جو چیزیں انہوں نے بتائی, انہوں نے کہا پاکستان جو موسم سے جو چینجز آ رہی ہیں پاکستان کو, اس میں 8واں نمبر ہے. یعنی کہ دنیا میں تقریباً 200 کے قریب ممالک ہیں, اس میں 8واں یہ ملک ہے, اور جو دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن ہے, اس پہ جو موسم کے اثرات ہو رہے ہیں, اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ 19 برسوں میں 173 قدرتی آفات آئی ہیں. 19 سال میں پاکستان میں اتنی چینجز آ رہی ہیں, اور جس پہ ہم نے بالکل خاموشی رکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے جو 5 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی, انہوں نے سب سے بڑا جو خطرہ انہوں نے بتایا, وہ بتایا پاکستان میں سیلاب کا خطرہ ہے, اور اس کا تعلق گرمی سے ہے, اس کا تعلق موسم سے ہے. وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہم جا سکتے. تو انہوں نے اس میں ایک پاکستان میں جو 2010 میں جو سیلاب آیا تھا, اس کو انہوں نے سپر فلڈ کا نام دیا ہے, اور ان کے مطابق پاکستان کو $10 ارب کا جو نقصان ہوا, وہ صرف انفراسٹرکچر کا نقصان ہے. جب پانی آیا, اس سے ہمارے اپنی سڑکیں ٹوٹ گئیں, ریلوے اسٹیشن ٹوٹ گئے, بلڈنگیں ٹوٹ گئیں, دفاتر ٹوٹ گئے, سرکاری عمارت ختم ہو گئی. تو جو $10 بلین کا ہمارا نقصان کہاں پہ ہوا, جو انفراسٹرکچر پہ لگایا. یاد رہے کہ ہم ایک بہت غریب ملک ہیں, اس کی میں بات کر رہا ہوں. پھر $10 بلین کا ہمیں نقصان ہوا. جو پانی ایکسٹرا آیا, جو گلیشیئر کی صورت میں, دریاؤں کی صورت میں ہمیں ملا, پانی کی بھی قیمت ہے, وہ اس کی قیمت بھی $10 بلین تھی, جو سیدھا ہمیں تباہ و برباد کرتے کرتے ہمارا $10 بلین کا نقصان کرتے. $10 بلین کی پانی کی ویلیو تھی, جس کو ہم اگر ڈیم میں ریزرو کر لیتے, روک لیتے, تو اس کی قیمت اتنی تھی, وہ ہم نے سارا سمندر میں پھینک دیا. تو $20 بلین کا جو ہمارا نقصان کر کے گیا, وہ 2010 کا وہ سیلاب تھا. اور اب بھی اس وقت بھی پاکستان میں سیلاب کا ایک شدید خطرہ ہے, ہر وقت کا خطرہ ہے, بیکاز آف دی ویدر. جس طرح میں نے آپ کو بتایا, جو موسمی تبدیلیاں ہیں, اور یہ جس ریجن میں ہم رہ رہے ہیں, وہاں پہ بہت زیادہ تیزی سے یہ تبدیلی آنی ہے. جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ اتنا افیکٹس ہمیں چاروں طرف نظر آ رہا ہے, مگر ہم اس پہ سارے خاموش ہیں. تو اس میں یہ جو سیلاب تھا, اس میں سندھ سب سے زیادہ ہٹ ہوا 2010 کے سیلاب میں, اور اس پہ تقریباً 1300 ارب کا صرف سندھ صوبے کا نقصان ہوا ہے. اور اس کی وجہ جو بتائی گئی, وہ وہی وجہ بتائی گئی کہ گلوبل وارمنگ ہے, کہ جب آپ کے گلیشیئر جو ہیں ان کو زیادہ گرمی ملتی ہے, تو زیادہ برف سے پانی نکلتا ہے, وہ پانی زیادہ آنے سے پھر سیلاب آ گیا, اور سیلاب کی جو تباہی ہوئی, اس سے عجیب و غریب چینجز جو اس کے ساتھ سیلاب کے ساتھ آئی ہیں. اس کے جو اثرات ہیں, شمالی علاقوں میں 3000 کے قریب نئی جھیلیں بن گئی ہیں, کیونکہ جب گلیشیئر کو ہیٹ ملے گی تو پانی بنے گا, پانی نے تو کہیں تو جانا ہے. تو 3000 کے قریب پاکستان میں نئی جھیلیں شمالی علاقوں میں بنی ہیں, اور اس میں 33 کہتے ہیں جھیلیں اتنی خطرناک ہیں, وہ کسی وقت پھٹ سکتی ہیں. آپ زبان میں پھٹنے سے مراد ہے کہ وہ سیلاب کی صورتحال پیدا کر سکتی ہیں. تو پاکستان کا جو سب سے بڑا موسمی حوالے سے جو خطرہ ہے, نمبر 1 وہ سیلاب ہے, اور اس پہ ہم بالکل آرام سے میٹھی نیند سو رہے ہیں, کسی نے کبھی اس پہ بات ہی نہیں کی. تو جو لیٹسٹ کیلکولیشن کی گئی ہے کہ جو ٹوٹل ہماری آبادی ہے تقریباً جو 22 کروڑ کے قریب ہے, اس میں سے جو لوکیشن وائز 3 کروڑ لوگ وہ ہیں جو ایکسٹریم وانریبل ہے, جن کے لیے سیلاب کسی بھی ٹائم ان کی زندگی پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. یعنی کہ یہ وہ علاقے ہیں, 3 کروڑ پاکستانی ان جگہوں پہ رہ رہے ہیں جو دریاؤں کی زد میں ہیں. اور جو دنیا کے ورلڈ ایکسپرٹ ہیں, ویدر کے جو دریاؤں کے ایکسپرٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیپتھ نہیں ہے, یہ ایک بڑا ملک نہیں ہے, یہ ایک پتلا چھوٹا سا, اس کی جو لمبائی ہے, اور اس لمبائی میں سارے میں آپ کو ایک دریائے سندھ کی ایک لائن نظر آئے گی. تو جب سندھ میں پانی زیادہ آئے گا, تو سندھ کے لیفٹ رائٹ میں اگر دونوں طرف پاکستان ہے, تو پاکستان کا ایک ہی سب سے بڑا دریا ہے, اور اگر پگھلتا ہے زیادہ گلیشیئر جس سے سندھ دریا بنتا ہے, تو اگر اس میں سیلاب آتا ہے تو ٹیکنیکلی پورے پاکستان کو اس سے خطرہ ہو سکتا ہے. مگر 3 کروڑ وہ لوگ ہیں جو ایکسٹریم, جو شدید خطرے کا اس سیلابوں کی وجہ سے شکار ہو سکتے ہیں. دوسرا جو پاکستان کو خطرہ ہے, وہ خشک سالی ہے. خشک سالی سے مطلب ہے بارش ہی نہیں ہو رہی. یہ بھی ایک موسم کا فیکٹر ہے, اور اس کی کوئی سائنٹیفک ریزن ہوگی کہ بارش کب زیادہ ہوتی ہے, کم ہوتی ہے, مگر پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ خشک سالی بن گیا ہے. اور 2020 تک صرف 7 لاکھ لوگ ہیں جو ڈفرینٹ جگہوں سے وہ نقل مکانی پہ مجبور ہو گئے کہ ان کے علاقوں میں بارش ہی نہیں ہوتی, پانی نہیں ہے, خشک سالی ہے. خشک سالی کا مطلب ہے قید ہے, کھانے کو کچھ نہیں, اگا نہیں سکتے, کھا نہیں سکتے, لہٰذا وہ مجبور ہو کے اپنے علاقوں کو چھوڑنے کو مجبور ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ایک طرف پانی جب آتا ہے تو شدید آتا ہے, اس کو ہم سیلاب کہتے ہیں, وہ بھی تباہی کرتا ہے, اور جب پانی نہیں ہوتا تو خشک سالی ہوتی ہے. خشک سالی کا مطلب ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں, قید نہیں, آپ کھیتی باڑی نہیں کر سکتے. تو خشک سالی پاکستان کا دوسرا بڑا مسئلہ ہے. تیسرا مسئلہ ہے سطح سمندر کا اوپر ہو جانا.
قدرتی بات ہے کہ جب ٹیمپریچر بڑھے گا، گلوبل وارمنگ جس کو بولتے ہیں، دنیا میں جو گرمی بڑھے گی تو جب گلیشیئر پگھلیں گے تو پانی زیادہ آئے گا، پانی زیادہ آئے گا تو وہ سمندروں میں جائے گا، تو سمندر کی تہ اوپر جائے گی، تو جب سمندر کی تہ اوپر جائے گی تو وہ زمین زیادہ لے لے گا، وہ سمجھ لیں کہ آپ کی زمین زیادہ لے رہا ہے۔ تو پاکستان کے جو ساحلی علاقے ہیں، خاص طور پہ سندھ کے، جس میں حیدرآباد اور کراچی کے جو ایریاز ہیں وہ بہت وانریبل ہیں یہ بڑھتے ہوئے پانی کی وجہ سے۔ اگر پانی میں وہاں پہ اگر زیادہ پانی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی ایگریکلچر، آپ کی لائف، آپ کی زندگی، ہر چیز کو شدید خطرہ ہے۔ چوتھا جو اس تھنک ٹینک نے پاکستان کے بارے میں موسم کے حوالے سے جو خطرہ بتایا وہ سائیکلون بتایا، یعنی کہ آپ سمجھ لیں جس کو ہم سمندری طوفان بولتے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کا کوئی پہلے ویدر کا یہ ایفیکٹ نہیں تھا، یہاں پہ سمندری طوفان نہیں آیا کرتے تھے، مگر اب جو صورتحال بن گئی ہے اس موسم کی تبدیلی سے، اس گرمی سے، اس شدت سے، 3 سے 4 دفعہ ہر سال امکان ہوتا ہے کہ پاکستان میں طوفان آ جائے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان کے جو ساحلی علاقے ہیں وہاں پہلے ان کو بے شمار خطرہ ہے کہ ایک تو پانی کی سطح بڑھی اور دوسرا سائیکلون کا خطرہ۔ سائیکلون کے خطرے سے وہاں سوائے تباہی اور بربادی کی اور ان لوگوں کے لیے کوئی خبر نہیں ہے۔ شدید گرمی اس پہ تو کوئی بحث نہیں ہے کہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں جہاں پہ شدت سے گرمی بڑھ رہی ہے، ٹیمپریچر میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اور ایک حالیہ جو ریسرچ اس کے علاوہ یہ اس کے مطابق پاکستان میں ایوریج 2.5 سینٹی گریڈز کے حساب سے ٹیمپریچر کا اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ اگر کسی جگہ پہ 30 سینٹی گریڈ کی ایوریج تھی وہ 32.5 سینٹی گریڈ ہو گیا، 2.5 سینٹی گریڈ بہت زیادہ اضافہ ہے، بہت فرق ہے۔ اور اس شدید گرمی سے اس کا سارا ایفیکٹ جو ہے وہ ہر طرف آپ کو نظر آئے گا، سیلاب کی صورت میں بھی نظر آئے گا، آپ کو جھیلوں کی صورت میں بھی نظر آئے گا، آپ کو خشک سالی کی صورت میں بھی نظر آئے گا۔ اور کراچی جیسے شہر میں کمال ہوا ہے، حیرانگی کی بات ہے، 2015 میں جو گرمی پڑی وہ بھی ایک ریکارڈ ہے، 49 سینٹی گریڈ۔ مطلب یہ میرا حال ہے دنیا کی سب سے جو گرم جگہ ہے جس کو ہم ڈیتھ ویلی بولتے ہیں امریکہ میں، وہاں میرا حال ٹیمپریچر ہو نا 49 تو خبر بنا دیتے ہیں۔ تو کراچی میں ٹیمپریچر 49 ہوا ہے تو 1200 لوگ صرف گرمی سے مر گئے، 2015 کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو موسم شدید بدل رہا ہے، لاہور ہو، کراچی ہو، پورا پاکستان ہو، گرمی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ گرمی کے بڑھنے سے جو دوسرا ہمارا مسئلہ بنتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، لوڈ شیڈنگ ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے آگے ایک نئی کہانی ہو جائے گی کہ ہم تیل پیٹرول باہر سے خریدتے ہیں، پیٹرول سے بجلی بناتے ہیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، ڈالر مہنگا ہو گیا۔ تو یہ شدید گرمی کا عجیب و غریب تعلق ہے، اس کا لوڈ شیڈنگ سے بھی تعلق ہے اور ہمارے یہاں ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت سے بھی تعلق ہے۔ مطلب گرمی کی یہ حالت ہے کہ اپریل میں جو رواں سال کی اپریل ہے اس میں تقریباً 61 ایئرز کا پاکستان کا ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ یہ گرم ترین آیا ہے اپریل پاکستان میں 61 سال کے اندر۔ تو کنکلوڈ کرتے ہیں اس وی لاگ کو۔ بنیادی جو بات تھی اس وی لاگ میں، اس طرح کی تو کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے کہ وہ چلا جائے گا تو وہ آ جائے گا، تو وہ اسٹیبلشمنٹ یہ کر دے گی تو امریکہ کو یہ اچھا لگا، IMF یہ کر دے گا جس کے ہم عادی ہیں۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ آج آپ لوگوں سے ایک ڈفرینٹ چیز پہ بات کی جائے کہ پاکستان جل رہا ہے اور ہم سب سو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا کہ ہم جاگیں، ہم سیاست ضرور کریں، ہم اس پہ انالیسس ضرور کریں، حکومت ضرور بیانات دیں، وہ اپنے سیاسی مقاصد بتائیں، اپوزیشن اپنا کام کرے، مگر میرا خیال ہے اگر ہم نے اس ملک میں زندگی بچانی ہے، خوشیاں رکھنی ہے، ترقی کرنی ہے، تو ہم سب کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جو موسمی تبدیلیاں یہ جس طرح ہمیں کھا رہی ہیں، جس طرح ہمیں ہرٹ کر رہی ہیں، برباد کر رہی ہیں، تباہ کر رہی ہیں، ہم اس طرح خاموشی سے نہیں ان کو جانے دے سکتے۔ اگر ہم اسی طرح سوئے رہے تو پھر پاکستان جلتا ہی رہے گا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔